السلام علیکم، متی اللہ جان، ایم جے ٹی وی۔ سپریم کورٹ کے معزز ججز کے درمیان تعلقات عام طور پہ منظر عام پہ نہیں آتے، مگر یہ تصور کیا جاتا ہے کہ جب یہ بطور جج بینچ کے اوپر بیٹھتے ہیں مقدمات کی سماعت کے لیے تو ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، تحفظ دیتے ہیں، اور عدلیہ کے وقار کا تقاضا بھی ہے اور اعلیٰ عدلیہ کے ججوں کے ضابطہ اخلاق کا تقاضا بھی ہے کہ ججز اپنے برادر ججز کی ڈگنیٹی کا خیال رکھتے ہیں۔ حال ہی میں کچھ ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ بینچ کے اوپر مقدمے کی سماعت کے دوران ہی ججز نے ایک دوسرے سے بارے میں ایسی رائے دی ہے کہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ اب وہ باتیں نہیں رہیں۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور چیف جسٹس گلزار احمد کے درمیان ترقیاتی فنڈز کے حوالے سے وزیر اعظم کی جواب طلبی کے معاملے پر جو تبادلہ خیالات ہوا اور جو ریمارکس کا تبادلہ ہوا، اس کے بعد ان خیالات کو تقویت ملتی ہے کہ شاید سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز کے درمیان وہ معمول کے تعلقات نہیں جو کہ اعلیٰ عدلیہ کے وقار کا تقاضا کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے کل جو حکم آیا ہے چیف جسٹس گلزار احمد کا، انہوں نے یہ کہا ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو وزیر اعظم عمران خان سے متعلق کسی بھی مقدمے کی سماعت نہیں کرنی چاہیے۔ بظاہر تو یہ تجویز ہے، مگر جب 4 ججوں کی طرف سے ایسا حکم آ جائے تو پھر اس پہ عمل بھی ہوتا ہے۔ مگر پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو بینچ بنانے کا اختیار ہے وہ تو چیف جسٹس کے پاس ہوتا ہے، اور کیا وجہ تھی کہ چیف جسٹس نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو پہلے اس بینچ میں شامل کیا اور پھر حکم میں لکھ دیا کہ ان کو وزیر اعظم سے متعلق کیس سننے نہیں چاہیے؟ شاید وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس تمام معاملے کا جو نوٹس ہے وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ایک دوسرے بینچ میں کیا تھا اور چیف جسٹس کو لکھا تھا کہ اس پہ ایک بینچ بنایا جائے اور اس پہ معاملے کو دیکھا جائے۔ اب ایشو یہ نہیں رہا کہ وزیر اعظم پاکستان نے ترقیاتی فنڈز کے اجرا کا بیان دیا تھا، اور اگر دیا تھا تو پھر اس کی تردید کیوں نہیں کی، اور کیا کوئی فنڈز جاری ہوئے ہیں، اور اگر ہوئے ہیں تو کیا وہ قانون ساز اسمبلی کے اراکین کے حوالے کیے گئے ہیں یا وہ ایک سرکاری طریقہ ہوتا ہے، وہ ترقیاتی پروجیکٹس جاری ہیں۔ اب ایشو یہ ہو گیا ہے کہ کیا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو وزیر اعظم عمران خان کے متعلق مقدمات سننے چاہیے یا نہیں؟ اب اس معاملے پر بہت سی باتیں ہو سکتی ہیں، مگر ایک بات تو طے ہے کہ یہ فیصلہ جو تھا اس کا بھی ایک پس منظر ہے، یہ بے وجہ نہیں ہے۔ جو کچھ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے وزیر اعظم پاکستان کے ترقیاتی فنڈز کے حوالے سے ان کے جواب اور ان کی وضاحت کے رد عمل کے طور پہ کیا، وہ عام حالات میں، معمول کے حالات میں کوئی اعلیٰ عدلیہ کا جج نہیں کرتا۔ ججز سے یہ توقع نہیں کی جاتی کہ وہ کسی بھی مقدمے کو سننے سے پہلے اپنے ساتھ اس مقدمے کے علاوہ کوئی ایسے شواہد جیب میں ڈال کے لائیں اور پھر عدالت میں کوئی ملزم ہے یا مدعا علیہ ہے اس کے خلاف وہ ثبوت باقی ججوں میں فوٹو کاپیاں کرا کے تقسیم کریں۔ یقینی طور پہ یہ غیر معمولی اور غیر مناسب اقدام تھا جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کیا، اور بظاہر انہوں نے کچھ فوٹو کاپیز جو ہیں ججوں میں تقسیم کی، خود بھی بیٹھے تھے بطور جج اور باقی ججوں میں تقسیم کی، اور ان فوٹو کاپیز جو تھی اس میں ٹینڈر نوٹسز سے جو شاید اخبارات میں چھپے تھے اور کچھ دوسرے ڈاکومنٹ سے آفیشلز جن کے مطابق ترقیاتی فنڈز کا اجرا کیا گیا تھا، اور خاص کر کسی ایک حلقے کا۔ تو یہ تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو یقینی طور پہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ مگر پھر اب آگے اس معاملے پہ چلتے اور پھر ہم بتائیں گے کہ ہو کیا رہا ہے اور کیا وجہ ہے، صورتحال کیوں یہاں تک پہنچی ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو بینچ میں شامل کرنے کا جو فیصلہ چیف جسٹس نے کیا تھا اس پہ بھی سوال اٹھتا ہے کہ کیا چیف جسٹس کو معلوم نہیں تھا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں وہ ایک رد عمل دے سکتے ہیں، اور اگر انہیں معلوم تھا تو پھر ان کو شامل کرنے کے بعد ان کو کیوں روکا گیا کہ کسی قسم کا کیس وہ نہیں سن سکتے؟ اور جو حکم جو ہے دوسرے دن دینا پڑا چیف جسٹس گلزار احمد کو
کیا وہ پہلے دن اس معاملے کو نہیں نپٹا سکتے تھے؟ تو یہ معاملہ بڑا ہی ایک قسم کا جس کو کہتے ہیں ہزیمت کا باعث ہے اعلیٰ عدلیہ کے لیے، اور یہ اس واقعے کے چند دن بعد یہ سب کچھ ہوا کہ جس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے چیمبر پر وکلا کا حملہ ہوا، توڑ پھوڑ ہوئی، انہیں مین ہینڈل کیا گیا، یرغمال بنایا گیا، دباؤ میں ڈالا گیا، اور پھر چیف جسٹس عطر من اللہ نے کل ہی کے روز ایک خط بھی لکھا وکلا کی تنظیموں کو۔ تو یہ سارے واقعات جو ہیں اعلیٰ عدلیہ کی جو عزت ہے، جو وقار ہے، اس کے لیے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان بنتے جا رہے ہیں۔ تو اگر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے یہ جو چیف جسٹس کا فیصلہ ہے یا 4 ججوں کا فیصلہ ہے اس پہ آئیں، تو اب ہم منتظر ہیں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اپنا کوئی اختلافی نوٹ اس پہ لکھیں گے یا نہیں۔ وہ لکھیں گے تو اس اختلافی نوٹ میں کیا ہوگا، اور ظاہری بات ہے جب وہ اختلافی نوٹ منظر عام پہ آئے گا تو اس سے کوئی عدلیہ کے وقار میں اضافہ نہیں ہوگا۔ جس طرح کہ ہم جانتے ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو، اور بدقسمتی سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بھی بہت ہی کبھی کبھی جذباتی ہو جاتے ہیں، بالکل بہت سے دوسرے ججز کی طرح جو ماضی میں جذباتی ہوتے رہے، اور ابھی بھی کچھ ایسے ججز ہیں۔ مگر جو وجہ بتائی گئی ہے اب چیف جسٹس گلزار احمد کی طرف سے کہ وہ وزیر اعظم کے خلاف ان کی ایک درخواست ہے جو زیر سماعت ہے سپریم کورٹ میں، اور اس درخواست کے ہوتے ہوئے ان کو کوئی ایسا مقدمہ اب بطور جج نہیں سننا چاہیے جس میں وزیر اعظم کا نام لیا جانا چاہیے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب حکم یہ آ گیا کہ وزیر اعظم کے خلاف کوئی کیس نہیں، تو وزیر اعظم کے کوئی ذات کا تو معاملہ ہے نہیں، کوئی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا کوئی ذاتی جھگڑا تو ہے نہیں، یہ تو سارا آئینی اور قانونی معاملہ ہے جو شروع ہوا اس فیصلے سے جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے فیض آباد دھرنے میں دیا تھا، اور کہا تھا کہ فوج کے جو ادارے ہیں وہ سیاسی سرگرمیوں سے باز رہیں، اور جو لوگ سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہیں ان کے خلاف فوری کارروائی کی جائے، اور اس فیصلے پہ آج تک عمل درآمد نہیں ہوا۔ الٹا اس کا رد عمل جو آیا، ہم نے دیکھا کہ ایک نظر ثانی دائر کی گئی جس میں براہ راست جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پر مس کنڈکٹ کا الزام لگایا گیا، ان پہ حملے کیے گئے، اور پھر وہ نظر ثانی کی درخواستیں جو ہیں ان کو واپس لے کے پھر نئی درخواستیں دائر کی گئیں، مگر وہ سب چیزیں ریکارڈ پہ ہیں۔ اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے خلاف دائر ہونے والے صدارتی ریفرنس میں بھی یہ ڈیفنس لیا تھا کہ جو بھی ریفرنس ان کے خلاف فائل کیا گیا ہے ان کی اہلیہ کے اثاثے چھپانے کا ان پہ الزام ہے، اور رد عمل ہے فیض آباد کے اس فیصلے کا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں وزیر اعظم کے خلاف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کوئی کیس نہ سنیں، تو وزیر اعظم کون ہے؟ وزیر اعظم تو حکومت ہے، کابینہ کے جتنے فیصلے ہیں، سرکار کے جتنے فیصلے ہیں، وہ براہ راست جو ہیں وہ وزیر اعظم عمران خان کے حکم یا ان کی منظوری سے ہوتے ہیں۔ تو یوں لگ رہا ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے سامنے تو اب حکومت کا کوئی کیس نہیں لگ سکے گا، جو بھی پالیسیز کا معاملہ ہے جس کا تعلق کابینہ سے ہے، وفاقی کابینہ سے ہے، ان کے کوئی کیس نہیں لگ سکے گا۔ اب اس حساب سے تو صوبائی لیول پہ بھی نہیں لگ سکتا، کیونکہ وزیر اعظم عمران خان پارٹی کے سربراہ ہیں اور 3 صوبوں میں ان کی پارٹی کی حکومت ہے۔ تو پھر سپریم کورٹ کا جج اگر حکومتی اقدامات کے حوالے سے اپنی جوڈیشل ریویو کی پاورز یا اپنے بطور جج سپریم کورٹ مقدمے نہیں سنے گا تو پھر اور کس کے مقدمے سنے گا؟ پہلی بات تو یہ ایک بڑا مبہم سا حکم ہے، اور اس کے دور رس نتائج ہو سکتے ہیں، کیونکہ سپریم کورٹ پہلے ہی اپنے ایک فیصلے میں قرار دے چکی ہے کہ سپریم کورٹ کے جج کسی بھی جج کے خلاف ریفرنس دائر ہونے کی صورت میں اس کو اس کے کام سے نہیں روکا جا سکتا، سپریم کورٹ کے جج کو کام سے نہیں روکا جا سکتا۔ اس لیے ہم نے دیکھا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ریفرنس کے دوران وہ سپریم کورٹ میں پیش بھی ہوئے 1-2 دفعہ، مگر ساتھ ہی کمرہ عدالت میں جا کے بطور جج مقدمات کی سماعت بھی سنتے تھے، کیونکہ آئین اس کا منع کرتا ہے کہ آپ جج کو کام سے نہیں روک سکتے جب تک اس کے خلاف باقاعدہ طور پہ کوئی ثابت نہ ہو جائے اور صدر مملکت کو جوڈیشل کونسل کہہ نہ دے کہ ہاں یہ جج جو ہے یہ اب مزید اپنے عہدے پہ رہنے کے قابل نہیں ہے، تو ان کو کام سے روکا نہیں جا سکتا۔ اچھا، پھر یہ تو ایک بات ہو گئی کہ یہ جو چیف جسٹس گلزار احمد نے حکم دیا ہے بنیادی طور پہ اس کے دور رس نتائج ہوں گے،
اور بہت مشکل ہو جائے گا اس بات کی تشریح کرنا کہ کون سے مقدمہ جو ہے براہ راست وزیر اعظم عمران خان کے سے جڑتا ہے، یا کون سا مقدمہ وفاقی کابینہ ہے، یا کون سا مقدمہ ایسے محکمے سے متعلق ہے کہ جس کی جواب دہی براہ راست وزیر اعظم کے اوپر آتی ہیں اور سوال وزیر اعظم پہ اٹھتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑا ہی مبہم سا حکم ہے جو میری رائے میں چیف جسٹس گلزار احمد کو انتظامی سائٹ پہ انٹرنل نوٹ کر لیتے کہ اندر ہی لکھ دیتے کہ بھئی یہ مقدمات نہ لگائے جائیں۔ منظر عام پہ پبلکلی اس بات کو کہنا، آرڈر میں لکھ دینا، یہ تاثر دینا کہ جسٹس قاضی فائز صاحب متعصب ہیں وزیر اعظم پاکستان یا حکومت کے خلاف ہیں۔ اور یہ جو آرڈر میں اب چیز لکھی گئی ہے، عملی طور پہ اس پہ بہت پہلے سے عمل ہو رہا تھا۔ وہ کیسے؟ ہم دیکھ رہے تھے کہ نیب کے کیسز جو ہیں، جو دوسرے اہم آئینی مقدمات ہیں، جو نیب کی ضمانتوں کے مقدمات ہیں، وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے سامنے نہیں لگائے جا رہے تھے، اور اس والے سے کوئی حکم کورٹ روم میں نہیں آیا، مگر اس پہ آلریڈی عمل ہو رہا تھا۔ اور ہم دیکھ رہے تھے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس مقبول باقر کے بینچ میں سول میٹرز لگ رہے ہیں، چھوٹے موٹے جائیدادوں کے میٹرز لگ رہے ہیں، مگر عام سیاسی امور جو اب جسٹس گلزار خود سن رہے ہیں یا جسٹس عمر عطا بندیال سن رہے ہیں، وہ ان کے سامنے نہیں لگائے جا رہے تھے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے سامنے۔ اور جو آخری ہیرنگ ہوئی جس میں انہوں نے میڈیا سے پوچھا بھی کہ میڈیا آزاد ہے یا نہیں، تو جسٹس مقبول باقر نے کہا کہ ہم اتنی گھٹن کا شکار ہیں کہ ہم کوئی بات بھی کرے کوئی آئین کی اور قانون کی بالادستی کی تو اس کو سوشل میڈیا پر غدار قرار دے دیا جاتا ہے۔ یہ جسٹس مقبول باقر کا کہنا تھا، اور ان کے سامنے بھی نیب کی ضمانت کا کیس اس وقت سے نہیں لگا جب انہوں نے اپوزیشن کے رکن قومی اسمبلی خواجہ سعد رفیق کی ضمانت دی تھی، اور اس میں کہا تھا کہ نیب ایک سیاسی انجینئرنگ کے ٹول کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے۔ تو ان حالات میں جب پہلے ہی آپ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس مقبول باقر اور جسٹس منصور علی خان جیسے ججز کے سامنے اہم مقدمات نہیں لگا رہے، انتظامی سطح پر اندرونی طور پہ آپ نے یہ طے کر لیا ہے، اس کے بعد اب حکم میں لکھ کے ان کو مزید، کیونکہ حکم کے اندر یہ لکھنا کہ فلاں جج جو ہے وزیر اعظم کے خلاف مقدمات نہ سنے، یہ تو ایک میڈیا کے اندر جب بات اچھلے گی تو اس جج کی آبویسلی اس کی انٹیگریٹی اور کریڈیبلٹی پہ حرف آئے گا۔ یہ اور بات ہے کہ یہ فیصلہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو خود بھی کرنا چاہیے، اور ان کو بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ ان کو اس سے اپنی جیب میں کاغذ لا کے وزیر اعظم کے خلاف ثبوت ججوں میں نہیں بانٹنے چاہیے، یہ اپنی جگہ درست ہے، لیکن آپ کر کیا رہے ہیں اس جج کے ساتھ، اس کی فیملی کے ساتھ، اس کے بچوں کے ساتھ؟ حکومت پہ گلا اپنی جگہ، حکومت کا ریفرنس تو آپ نے اٹھا کے پھینک دیا، لیکن حکومت کے ریفرنس کو اٹھا کے پھینکنے کے بعد از خود آپ لوگوں نے جو تحقیقات کی، معزز ججز نے، جو پیئرز نے، اور ایف بی آر کو کہا رپورٹ دو، اور پھر میڈیا میں چلا، پہلے حکومت ٹرائل، میڈیا ٹرائل، حکومتی اقدام اور ریفرنس کی وجہ سے میڈیا ٹرائل ہوتا رہا، اور پھر اس کے بعد سپریم کورٹ کے فیصلے کی وجہ سے ایک معزز جج اور اس کے اعلی خانہ کا میڈیا ٹرائل ہوتا رہا، اور پھر کتنا عرصہ ہو گیا ہے۔ فیصلے آپ ٹائم پہ نہ کریں اور پھر جج سے کہیں کہ کیونکہ آپ درخواست گزار ہیں تو بھائی ان درخواستوں کو نپٹا دو، ختم کرو یہ معاملہ درخواست گزاری کا۔ خود ہی آپ تاخیر کر رہے ہیں، خود ہی آپ فیصلے نہیں کر رہے بر وقت، اور پھر کہہ رہے ہیں یہ جج وزیر اعظم کے خلاف کیس نہ سنیں، تو آپ کیوں نہیں فیصلے کرتے؟ کیوں اتنا طویل ہوا؟ یہ آپ کے ضابطۂ اخلاق میں ہے کہ انصاف میں تاخیر، جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ۔ آپ نے پہلے جسٹس قاضی کے کیس میں جسٹس ڈیلے کیا، اور اب ان کو وزیر اعظم کے خلاف مقدمات کی سماعت کرنے سے روک کے آپ اس جسٹس کو ڈینائی بھی کر رہے ہیں۔ اٹ از ایڈنگ انسلٹ ٹو دی انجری، وہ جو انگریزی میں کہتے ہیں نا کہ زخموں پر نمک چھڑکنا۔ آپ زخم بند نہیں کر رہے ہیں، کلوجر نہیں دے رہے ہیں، زخم سی نہیں رہے، اور اوپر سے نمک چھڑک رہے ہیں۔ آپ یہ کیس نہیں سن سکتے، آپ وہ نہیں کیس سن سکتے۔ ایک معمولی سا سوال تھا سپریم کورٹ کے سامنے جس کی بینچ کی سربراہی جسٹس عمر عطا بندیال کر رہے تھے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جو نظر ثانی کی درخواست دائر کی ہے، جو سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ ایف بی آر تحقیقات کرے اس فیصلے کے خلاف، تو اس نظر ثانی کی درخواست کے بینچ میں وہ جج شامل کیوں نہیں ہیں جنہوں نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حق میں فیصلہ دیا تھا؟ وہ ایسے دو جج مزید تھے، جسٹس منصور علی خان اور جو دوسرے جسٹس مقبول باقر۔ وہ ججوں کو نظر ثانی کا جب بینچ بنا اس میں شامل نہیں کیا گیا، اعتراض ہو گیا، اور اس اعتراض کے اوپر میرے خیال میں کوئی 1.5-2 مہینے ہو گئے ہیں وہ معاملہ یہاں پہ چلتا رہا، اور آج تک فیصلہ نہیں ہے، اور فیصلہ محفوظ ہے۔
بہت ہی محفوظ ہے، بلکہ وہ جو کہتے ہیں نا ریزرو نہیں ہے، وہ پریزرو ہوا ہے، اور ایسے بہت سے فیصلے ماضی میں بھی پریزرو ہوتے رہے۔ تو آپ ایک شخص کو اس کے مقدمے کا فیصلہ نہیں کر رہے، اور وہ عام شخص نہیں، وہ آپ کا ساتھی جج ہے، آپ نے ان کے اہل خانہ کو ٹینشن میں رکھا ہوا ہے، پریشانیوں میں وہ گھرے ہوئے ہیں، میڈیا میں خبریں آتی رہتی ہیں آئے دن، اور پھر آپ اس جج کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ چونکہ وہ درخواست گزار ہیں، اور یار ساری عمر درخواست گزار رہیں گے، یہ درخواست گزاری اور کارگزاری یہ کیا ہے؟ ختم کریں نا، فیصلہ کریں تاکہ جو درخواست گزار جو ہے وہ تاکہ حکومت کے معاملات کو دیکھ سکیں۔ ایک تو آپ انتظامی سطح پہ ان کو آپ مقدمات نہیں دے رہے اہم، اور دوسری طرف آپ آرڈر میں لکھ دیا کہ وزیر اعظم کے خلاف کیونکہ درخواست گزار ہیں، تو ختم کریں اس معاملے کو۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی دیکھنا چاہیے سپریم کورٹ کو کہ یہاں تک نوبت آئی کیوں کہ ایک معزز جج جو ہے اس کو اس حد تک زج کیوں کیا گیا، اس حد تک پریشر میں کیوں لایا گیا کہ معزز جج جو ہے کبھی کمرہ عدالت میں جا کے درخواست گزار بن جاتا ہے اور کبھی ساتھ والے کمرے میں آ کے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ کتنا عرصہ ہو گیا، اس کو ختم کریں۔ جو ریفرنس جس طریقے سے فائل کیا گیا حکومت کی طرف سے، جس طریقے سے معزز جج کا میڈیا ٹرائل کیا گیا، آپ کیا توقع کرتے ہیں؟ وہ انسان، وہ کوئی سپر ہیومن ہے، وہ انسان نہیں ہے۔ اور جو فیصلہ اس نے کیا تھا فیض آباد دھرنے کے حوالے سے، اس پہ آج تک عمل درآمد نہیں ہوا۔ آپ کو فکر ہے کہ جناب کیونکہ وہ درخواست گزار ہیں تو وزیر اعظم کے خلاف کیس نہ سنیں، تو جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے آپ اس پہ تو عمل درآمد کرا دیں۔ جو فیض آباد دھرنے میں انہوں نے کہا ہے کہ تمام افواج پاکستان سیاسی سرگرمیوں میں ملوث افراد کے خلاف کارروائی کرے، کیوں نہیں اس پہ عمل درآمد ہوا آج تک؟ اپنے فیصلوں پہ تو عمل درآمد کرا دیں۔ ججوں کے سماعت کے اختیار کے اوپر اخلاقی دلائل کے ساتھ پابندی تو آپ لگا رہے ہیں، تو جو سپریم کورٹ کا اعلیٰ ترین عدالت کے فیصلے ہے اس پہ تو عمل درآمد کرا دیں۔ اس فیصلے کے خلاف جو نظر ثانی کی درخواست ہے، اب جو چیف جسٹس گلزار احمد نے جو آرڈر کیا ہے کہ نہ لگائے جائیں وزیر اعظم کے کیس، نہیں سننے چاہیے، تو نظر ثانی کی درخواست کا بینچ بھی نہیں بن رہا، معاملات بھی نہیں طے ہو رہے ہیں، تو لگ یہ رہا ہے کہ اب نظر ثانی کی درخواست کا جب بینچ بنے گا تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو آتھر ہیں فیض آباد دھرنے کے ججمنٹ کے، تو ان کو شاید اس بنیاد پہ اس بینچ کا حصہ نہ بنایا جائے کہ انہوں نے فیض آباد دھرنے کے حوالے سے الزامات لگائے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے اوپر اور انٹیلیجنس ایجنسیوں کے اوپر کہ یہ وجہ تھی میرے خلاف ریفرنس دائر کرنے کی۔ ریفرنس کے کیس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور ان کے وکیل نے یہ ضرور کہا کہ یہ ایک رد عمل ہے اسٹیبلشمنٹ کا، یہ جو ریفرنس دائر کیا گیا ہے۔ تو جب نظر ثانی کی درخواست میں اپنے کیس میں قاضی فائز عیسیٰ نے بطور پٹیشنر یہ دلیل دے دی، تو اب کہا جائے گا کہ کیونکہ وہ فیض آباد دھرنے کے فیصلے کے حوالے سے اپنی رائے دے چکے ہیں، اپنا مائنڈ بنا چکے ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ نے ان کو خلاف جو ایک سازش کی تھی اس فیصلے کی وجہ سے، تو اب وہ اس فیض آباد دھرنے کے کیس میں جو انہوں نے بطور جج احکامات جاری کیے ہیں ان کے خلاف نظر ثانی میں وہ بطور جج نہیں بیٹھ سکتے۔ بات تو لگتی ہے، بات تو دل کو لگتی ہے، اصولی طور پہ تو کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا ایک شائبہ ہے اس میں، یقینی طور پہ ہے، مگر پھر بات وہی ہے کہ کیا پرائم منسٹر عمران خان کا اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا بنی گالہ کے زمین کے کسی ٹکڑے پر کوئی جھگڑا ہے، کوئی ذاتی جھگڑا ہے؟ کیا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ذاتی طور پہ عمران خان کے خلاف ہیں کہ ان کی خاندانی دشمنیاں چل رہی ہیں کہ آپ نے ایک معزز جج کو حکومت اور وزیر اعظم اور کابینہ کے فیصلوں کے حوالے سے بظاہر مقدمات کی سماعت کرنے سے روک دیا ہے؟ تو اب یوں لگ رہا ہے کہ ایک ایسی ماحول بنایا جا رہا ہے، ایک ایسے فضا بنائی جا رہی ہے کہ پہلے نیب کے کیسز اور دوسرے عام کیسز معزز جج کے سامنے نہیں لگائے جا رہے تھے، اور اب اس حکم کے آنے کے بعد حکومت سے متعلق، کابینہ سے متعلق، پالیسیوں سے متعلق جن کا براہ راست تعلق وزیر اعظم سے ہے، کوئی بھی کیسز نہیں لگائے جائیں گے۔ تو عملی طور پہ آپ ایک جج کو جو ہے غیر فعال کر رہے ہیں عملی طور پہ، اور اس کو آئین کے مطابق مکمل آزادی کے ساتھ تمام اہم کیسز جو ہیں سننے کا اختیار نہیں دے رہے۔ اور یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس یہ ایک انفرادی اختیار کیسے آ گیا کہ وہ یہ فیصلہ کریں گے یہ کیس فلاں شخص سنے گا، یہ کیس فلاں شخص سنے گا،
اور یہی وہ معاملہ خراب ہوتا ہے کہ جس سے ماضی میں بھی بہت سے سوالات اٹھتے رہے اور افتخار محمد چودھری کے حوالے سے بھی بہت سے سوالات اٹھتے رہے، اور آخر میں آپ کہتے ہیں کہ چونکہ وہ وزیر اعظم عمران خان کے خلاف درخواست گزار ہیں تو اس لیے ان کو وزیر اعظم عمران خان کے خلاف بطور جج کوئی کیس نہیں سننا چاہیے۔ تو جو معزول چیف جسٹس افتخار محمد چودھری تھے اور جو وکلاء تحریک کے صورت میں بحال ہوئے، اور اس بحالی کے بعد سے یہ آج تمام یہ معزز ججز جو ہیں معزز ٹھہرے کیونکہ وہ ہیرو بن گئے، تمام ججز سپریم کورٹ ہیرو بن گئے۔ تو وہ افتخار محمد چودھری صاحب کی جو درخواست تھی وہ 3 نومبر کی ایمرجنسی کے خلاف، وہ کس کے خلاف تھی؟ وہ بھی تو ایک حاکم وقت کے خلاف تھی نا، وہ بھی تو ایک جنرل مشرف کے خلاف تھی نا۔ تو کیا افتخار محمد چودھری نے 31 جولائی کے 2010 کے فیصلے میں جنرل مشرف کے خلاف کیس نہیں سنا؟ کیا ان 14 ججوں نے جنرل مشرف کے خلاف کیس نہیں سنا جن 14 ججوں کو جنرل مشرف نے ان کے عہدے سے ہٹایا تھا؟ اور یہ ججز جو ہیں افتخار محمد چودھری صاحب وہ سارے درخواست گزار نہیں تھے؟ کیا وہ فریق نہیں تھے؟ 31 جولائی کی جو ججمنٹ آئی ہے وہ بار کونسل سندھ ہائی کورٹ بار کی طرف سے درخواستیں آئی تھی، تو سوال تو پھر یہ بھی اٹھتا ہے کہ اگر اس وقت کے بحال شدہ چیف جسٹس افتخار محمد چودھری اپنے جو حریف یا مخالف جنرل مشرف کے خلاف کیس سن سکتے تھے، اور معاملہ بھی ان کا اپنا معزول ہونے کا تھا، ججوں کو غیر آئینی طریقے سے ہٹانے کا تھا، تو جب وہاں پہ کسی حکمران کا غیر آئینی اقدام ہو کسی جج کے خلاف تو وہی جج کیس سن کے فیصلے دے سکتا ہے، تو یہاں سپریم کورٹ کے جج کو آپ حکومت کے یا وزیر اعظم کے غیر آئینی اقدام کے خلاف کیس کی سماعت کرنے سے کیسے روک سکتے ہیں؟ یہ معیار کیوں بدل رہے ہیں؟ یہ کیا وجہ ہے کہ اب ججز کے درمیان جو اختلافات ہیں وہ یوں کورٹ روم کے اندر اور بینچ کے اوپر سامنے آ رہے ہیں؟ ایک دوسرے سے بات چیت کرنے کے بھی شاید روادار نہیں رہے اعلیٰ عدلیہ کے معزز ججز حضرات، اور اس کی ذمہ داری عدلیہ کی قیادت پر آتی ہے۔ یوں تو چیف جسٹس کے بہت سے اختیارات ہیں، مگر ان اختیارات کے ساتھ ساتھ ان کی ذمہ داریاں بھی ہیں کہ وہ ججز کے درمیان جو تعلقات ہیں جو برادرلی ججز میں ہونے چاہیے اس کو بھی یقینی بنائیں، اور کسی جج کو یہ تاثر نہ ملے کہ کسی وجہ سے انہیں انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ مطیع اللہ جان MJ TV سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔